اگر علی بن سفیان کو ختم کر دیا جائے تو ایوبی اندھا اور بہرا ہو جائے۔ ایک اور نے کہا، میں نے وہ آنکھیں حاصل کر لی ہے جن سے صلاح الدین ایوبی کے سینے کے ہر ایک راز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بوڑھے نے کہا اور اس لڑکی کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ بوڑھے نے کہا، یہ ہیں وہ آنکھیں، دیکھ لو ان آنکھوں کو، ان میں کیا جادو ہے۔ تم سب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک حاکم خادم الدین البرق کا نام سنا ہوگا، ان میں سے بعض نے اسے دیکھا بھی ہوگا۔ صرف 2 آدمی ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سینے میں دیکھ سکتے ہیں، ایک علی، دوسرا البرق۔ علی بن سفیان کو قتل کرنا حکامت ہوگی۔ میں نے جس طرف البرق پر قبضہ کر لیا ہے اسی طرح علی پر بھی کر لوں گا۔ ایک نے پوچھا، البرق آپ کے قبضے میں آ چکا ہے؟ بوڑھے نے لڑکی کے ریشمی بالوں کو ہاتھوں سے چھیڑ کر کہا، ہاں، میں نے اسے ان زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ میں نے آج آپ سب کو چند اور باتیں بتانے کے علاوہ یہ خوشخبری بھی سنانے کے لیے بلایا ہے۔ ہمیں جلدی برخاست ہونا ہے کیونکہ ہم سب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ٹھیک نہیں۔ اس لڑکی کو تم سب شاید جانتے ہو۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ اتنی استادی سے یہ ڈرامہ کھیل لے گی۔ اس کی عمر دیکھیے، پختہ نہیں ہے۔ میں پورا 1 سال ایسے موقع کی تلاش میں مارا پھرتا رہا کہ علی بن سفیان یا البرق کو یا دونوں کو پھانس سکوں۔ میں ان سے ملا بھی نہیں کیونکہ میں ان کی شناخت میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ فوجی حاکم کو سلطان شہریوں سے دور رکھتا تھا۔ آخر اس نے فوجی میلے کا اعلان کیا اور مجھے پتہ چلا کہ میلے میں وہ شہریوں میں بیٹھے اور ان سے باتیں کرے اور ان پر اپنا رعب نہیں بلکہ اعتماد پیدا کرے۔ مجھے علی بن سفیان کیوں نظر نہیں آیا؟ اس لڑکی کو میں ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ 2 کرسیاں خالی تھی۔ میں نے لڑکی کو اس کے پاس بٹھا دیا۔ اسے میں 8 مہینوں سے استادی طریقے سکھاتا رہا تھا۔ لڑکی نے اسے اپنی خوبصورتی میں گرفتار کر لیا۔ ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لی۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے خنڈر میں کیا ناٹک کھیلنا ہے۔ لڑکی خنڈر میں چلی گئی۔ میں 4 آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ 2 آدمی اس وقت یہاں موجود تھے، 2 کو آپ سب نہیں جانتے، وہ ہمارے گروہ کے آدمی ہیں۔ اس نے البرق پر ثابت کر دیا کہ یہ اس کی خاطر جان دے دے گی۔ ہمارے 4 ساتھیوں نے البرق پر اور اس پر تلواروں سے حملے کیے۔ اس نے برچھی کے وار کیے۔ یہ ناٹک اس قدر حقیقی معلوم ہوتا تھا کہ البرق کو شک تک نہ ہوا۔ کمبخت کے دماغ میں یہ بھی نہ آیا کہ تلواروں کے اور برچھی کے اتنے وار ہوئے مگر کوئی زخمی نہ ہوا۔ میں نے یہ کہہ کر کھیل ختم کر دیا کہ یہ لڑکی اتنی بہادر ہے کہ کسی بہادر کے پاس ہی اچھی لگتی ہے۔ میں نے اسے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے البرق کے حوالے کر دیا۔ لڑکی نے کہا، میں نے اسے اپنا نام آصفہ بتا رکھا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی پختہ عمر کا حاکم اتنی آسانی سے میرے جال میں پھنس گیا ہے۔ میں نے اسے شراب کا عادی بنا دیا ہے۔ اس نے کبھی نہیں پی تھی۔ پہلی بیوی اسی گھر میں رہتی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن وہ سب کو جیسے بھول گیا ہے۔ لڑکی نے محفل کو تفصیل سے بتایا کہ اس نے کس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس ماتحت خصوصی کے عقل کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے۔ بوڑھے نے کہا، ان 3 محافظوں میں یہ لڑکی مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کئی قیمتی راز دے چکی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ فوج تیار کر رہا ہے۔ اس میں سے وہ آدمی مصر میں رکھے گا اور باقی نصف کو اپنی کمان میں عیسائی بادشاہوں کے خلاف لڑنے کے لیے لے جائے گا۔ اس کی نظر یروشلم پر ہے، لیکن البرق سے اس لڑکی نے جو راز لیے ہیں وہ یہ ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے اپنے مسلمان حکمرانوں اور قلعے دار کو متحد کرے گا۔ ان کے اتحاد کو صلیب کے پرستاروں نے بالکل اسی طرح بکھیر دیا ہے جس طریقے سے ہم نے البرق کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، تو کیا ہم یہ سمجھے کہ البرق ہماری گروہ کا فرید ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، نہیں، وہ سچے دل سے ایوبی کا وفادار ہے۔ وہ اتنا ہی وفادار ہے جتنا اس لڑکی کا ہے۔ یہ لڑکی ایوبی قوم اور اسلام کی وفاداری کا اظہار ایسے واہلانہ طریقے سے کرتی ہے کہ البرق اسے قوم کی جان باز بیٹی سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کے حسن و جوانی اور محبت کے عملی اظہار کا جادو الگ ہے۔ البرق کو ہم اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے، ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ پوری طرح ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ بوڑھے نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں سلطنت اسلامیہ ہے۔ وہ صلیب کی سلطنت میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ہمارے ان جاسوسوں کو جو سمندر پار سے آئے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے گرفتار اور بیکار کرنے کے لیے علی بن سفیان کی نگرانی میں ایک بہت بڑا گروہ تیار کیا ہے۔ البرق سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کے مطابق اس نے جان بازوں کی ایک الگ فوج تیار کی ہے
جسے وہ صلیبی ملکوں میں بھیج کر جاسوسی اور تباہی کرائے گا۔ اس فوج کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے منصوبے بہت خطرناک ہے۔ بھرتی ہونے والوں میں سوڈانی بھی ہے۔ مجھے اوپر سے جو ہدایت ملی ہے وہ یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں بدکاری کے بیج بونے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں عورت اور جوا داخل کرو۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس نے فوجی میلے کے فوراً بعد اپنے آدمی بھرتی کرا دیے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبی سے فوج میں جوا شراب کرا دیا ہے۔ جوا اور عورت ایسی چیز ہے جو انسان کو چوری اور قتل تک لے جاتی ہے۔ اس نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ عصمت فروش عورتوں کو ٹریننگ دے کر فوجی کیمپوں کے ارد گرد چھوڑ دیا گیا ہے، جو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ وہ پیشے ور ہے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کو بدی کے راستے پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان میں رقابت بھی پیدا کر دی ہے۔ بوڑھے نے کہا، اس کی کامیابی پرسوں سامنے آئی ہے۔ 2 سپاہی ایک عورت کے خیمے میں بیک وقت پہنچ گئے۔ دونوں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر دیا۔ ایک تو خیمے میں ہی مر گیا، دوسرے کے متعلق پتہ چلا کہ کیمپ میں جا کر مر گیا ہے۔ یہ رپورٹ سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے علی بن سفیان اور البرق کو حکم دیا ہے کہ فوجوں میں اپنے سراغ رسا بھیج کر معلوم کرے کہ جوا بازی، چوری چکاری اور بدکاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ سب ان تمام عورتوں سے جو اسی کام میں مصروف ہے کہہ دے کہ کیمپ کے قریب نہ جائے۔ اسی مجلس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آصفہ، جس کا اصلی نام کچھ اور تھا، 5ویں چھٹی رات اس بوڑھے کو اطلاع دینے جاتی ہے جو وہ البرق سے حاصل کرتی ہے۔ جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ البرق کو شراب میں ایک خاص صفوف گھول کر پلا دیتی ہے۔ اس کے اثر سے صبح تک اس کی آنکھیں نہیں کھل سکتی۔ مجلس میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ مصر کے شہروں اور قصبوں میں خفیہ قہبہ خانے اور قمار خانے قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے اثرات امید افزا ہے۔ تربیت یافتہ عورتیں اچھے گھرانوں میں نوجوان کو بیکاری کے راستے پر ڈالتی جا رہی ہے۔ اب کوشش یہ کی جائے گی کہ مسلم لڑکیوں میں بھی بے حیائی کا رجحان پیدا کیا جائے۔ یہ محفل جو جاسوسوں کا ایک خفیہ اجلاس تھا، برخاست ہوئی۔ وہ سب اکٹھے باہر نہ نکلے۔ ایک آدمی باہر جاتا تھا، 10-15 منٹ بعد دوسرا آدمی نکلتا تھا۔ بوڑھا بھی چلا گیا تھا، صرف آصفہ اور ایک آدمی رہ گیا۔ آصفہ نے نقاب میں چہرہ چھپایا اور اس آدمی کے ساتھ نکل گئی۔ البرق نے آصفہ کو ایک راز بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دوسری شادی کی مناہی نہیں تھی، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ دوست مذاق کریں گے کہ اتنا عرصہ ایک بیوی کے ساتھ گزار کر 40 سال کی عمر میں نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، مگر یہ بھید چھپ نہ سکا۔ علی بن سفیان نے شہر میں اور فوجی کیمپوں کے ارد گرد اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ اسے یہ اطلاع مل رہی تھی کہ فوجی میلے کے بعد شہر میں بھی جوا اور بدکاری بڑھ رہی ہے۔ ایک روز ایک جاسوس نے علی بن سفیان کو یہ رپورٹ دی کہ گزشتہ 3 مہینوں میں اس نے 4 بار دیکھا کہ البرق کے گھر سے رات اس وقت جب سب سو جاتے ہیں ایک عورت سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی نکلتی ہے۔ وہ تھوڑی دور جاتی ہے تو ایک آدمی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جاسوس نے بتایا کہ 2 بار اس نے یہاں تک دیکھا۔ تیسری بار اس نے اس عورت کا پیچھا کیا، وہ اس آدمی کے ساتھ ایک مکان میں چلی گئی۔ جاسوس نے بتایا کہ 2 بار اس نے یہاں تک دیکھا، تیسری بار اس نے اس عورت کا پیچھا کیا، وہ اس آدمی کے ساتھ ایک مکان میں چلی گئی، وہاں سے کچھ دیر بعد نکلی اور اس آدمی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس جاسوس نے بتایا کہ اس نے اس عورت کو گزشتہ رات گھر سے نکلتے ایک آدمی کے ساتھ جاتے دیکھا تو تعقب کیا، وہ اسی مکان میں داخل ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ ایک آدمی کے ساتھ مکان سے نکلی، وہ دونوں شہر کے ایک بہت بڑے مکان میں داخل ہو گئی۔ جاسوس مکان سے دور رہا۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد اس مکان سے ایک کر کے 11 آدمی نکلے۔ آخر میں یہ عورت ایک آدمی کے ساتھ نکلی۔ جاسوس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں گیا۔ البرق کے مکان سے کچھ دور آدمی ایک اور طرف چلا گیا اور عورت البرق کے مکان میں داخل ہو گئی۔ جاسوس البرق جیسے حاکم کے گھر کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، لیکن علی بن سفیان کی ہدایت اور احکام بڑے ہی سخت تھے۔ اس نے اپنے جاسوسوں، مخبروں اور جاسوس سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کسی حرکت کو شک سے دیکھے تو اسے بتائے اور وہ کسی کے رتبے کا لحاظ نہ کرے۔ جہاں انہیں کسی قسم کا شک ہو، خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ علی بن سفیان کو تفصیل سے بتائے۔ یہ سبق جاسوسی کی ٹریننگ میں شامل تھا کہ جاسوسی کی کامیابی کا دار و مدار ایسی ہی حرکتوں اور باتوں سے ہوتا ہے جنہیں بے مان سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس جاسوسوں نے 4 بار جو مشاہدہ کیا تھا وہ علی بن سفیان کے لیے اہم تھا۔
وہ البرق کی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایسی عورت نہیں تھی کہ راتوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ باہر جائے۔ البرق کی کوئی بیٹی جوان نہیں تھی۔ یہ تو کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ البرق نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس نے اس مسئلے پر بہت غور کیا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ البرق اس کا دوست بھی ہے۔ اسے حق پہنچتا ہے کہ اس کے دوست کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس کے ذہن میں جو سوچ غالب تھی وہ یہ تھی کہ شہر میں مشکوک عورتوں کا ریلا سا آ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ البرق کسی بدکار عورت کے چکر میں آ گیا ہو۔ ایک طریقہ اس کے دماغ میں آ گیا۔ اس نے اپنے محکمے کی ایک عورت کو اس روپ میں البرق کے گھر بھیجا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے، اس کا خاوند مر گیا ہے اور اس کے بیٹے آوارہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اس کی مدد کی جائے۔ ہدایت کے مطابق یہ عورت اس وقت البرق کے گھر میں گئی جب وہ گھر میں نہیں تھا۔ دوسری ہدایت کے مطابق وہ سارے گھر میں پھری تو اسے آصفہ نظر آ گئی۔ یہ عورت البرق کی پہلی بیوی سے ملی، اپنی فریاد پیش کی اور کہا کہ البرق کی پہلی بیوی البرق سے اس کی سفارش کرے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے یا ابھی کنواری ہے؟ اسے جواب ملا، یہ میری بیٹی نہیں، میرے خاوند کی دوسری بیوی ہے، 3 مہینے ہوئے انہوں نے شادی کی ہے۔ علی بن سفیان کے لیے یہ اطلاع حیران کن تھی۔ اس کے دل میں یہی شک پیدا ہو گیا کہ رات کو باہر جانے والی اس کی نئی بیوی ہو سکتی ہے۔ علی بن سفیان نے ایک اور عورت کے ہاتھ البرق کی پہلی بیوی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے کہیں باہر ملنا چاہتا ہے مگر البرق کو پتہ نہ چلے۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ ان کے گھر کے متعلق کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ علی نے ملاقات کے لیے ایک جگہ بھی بتا دی اور وقت وہ بتایا جب البرق دفتر میں مصروف ہوتا تھا۔ وہ آ گئی۔ علی بن سفیان کے دل میں اس معزز عورت کا بہت ہی احترام تھا۔ اس نے البرق کی بیوی سے کہا کہ اسے معلوم ہوا کہ البرق نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بیوی نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے، چوتھی اور 5ویں نہیں۔ باتیں کرتے کرتے علی بن سفیان نے پوچھا، وہ کیسی ہے؟ بیوی نے جواب دیا، بہت خوبصورت ہے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، شریف بھی ہے؟ آپ کو اس پر کسی قسم کا شک تو نہیں؟ کچھ دیر تک وہ گہری سوچ میں پڑی رہی۔ علی نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ کبھی کبھی رات کو باہر چلی جاتی ہے تو آپ برا تو نہیں جانیں گی؟ مسکرائی اور کہنے لگی، میں خود پریشان ہوں کہ یہ بات کس سے کروں۔ میرے خاوند کا یہ حال ہے کہ اس کا غلام ہو گیا ہے، مجھ سے تو اب بات بھی نہیں کرتا۔ میں اس لڑکی کے خلاف خاوند کے ساتھ بات کروں تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گا، وہ سمجھے گا کہ میں حسد سے شکایت کر رہی ہوں۔ یہ لڑکی صاف نہیں، ہمارے گھر میں شراب کی بو بھی کبھی نہیں آئی تھی، اب وہاں مٹکے خالی ہوتے ہیں۔ علی بن سفیان نے چونک کر پوچھا، شراب؟ البرق شراب بھی پینے لگا ہے؟ بیوی نے کہا، صرف پیتا نہیں، بدمست اور مدہوش ہوتا ہے۔ میں نے 6 بار اس لڑکی کو رات کے وقت باہر جاتے اور بہت دیر بعد آتے دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس رات لڑکی کو باہر جانا ہوتا ہے اس رات البرق بے ہوش ہوتا ہے، صبح بہت دیر سے اٹھتا ہے۔ لڑکی بدماش ہے، اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، لڑکی بدماش نہیں، وہ جاسوس ہے، وہ البرق کو نہیں قوم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ بیوی نے چونک کر کہا، جاسوس؟ میرے گھر میں جاسوس؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دانت پیس کر بولی، آپ جانتے ہیں کہ میں شہید کی بیٹی ہوں۔ البرق پکا مسلمان تھا، اس نے زندگی اسلام کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ میں بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا باپ ایک جاسوس لڑکی کے قبضے میں آ گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے باپ کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور اسلام کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی، میں دونوں کو قتل کر دوں گی۔ علی بن سفیان نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور سمجھایا کہ ابھی یہ یقین کرنا ہے کہ یہ لڑکی جاسوس ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ البرق بھی جاسوسوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے یا اسے شراب پلا کر صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جاسوسوں کو قتل نہیں، گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کچھ ہدایتیں دی اور اسے کہا کہ وہ لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ یہ عورت چلی گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے علی بن سفیان کی ہدایتوں پر ٹھنڈے دل سے عمل کرے گی، مگر اس کی چال اور اس کے انداز سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو جائے گی۔
وہ حرم کی عورت نہیں تھی، وہ خاوند کی وفادار بیوی اور ملک و ملت پر جان نثار کرنے والی قوم کی بیٹی تھی۔ البرق اور علی بن سفیان صرف رفیق کار ہی نہیں تھے، ان کی گہری دوستی بھی تھی۔ وہ ہم عمر تھے، انہوں نے اکھاڑے میں مار کے لڑے تھے، دونوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پرانے ساتھی تھے۔ اتنی گہری دوستی کے باوجود البرق نے علی بن سفیان سے دوسری شادی چھپائی رکھی تھی۔ علی بن سفیان کو معلوم ہوا تو اس نے البرق کے ساتھ اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ وہ اس کی بیوی کی مدد سے اس کے گھر کا معمہ حل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس نے البرق کے مکان اور اس مکان کے درمیان اپنے جاسوسوں کے اضافہ کر دیا تھا۔ جہاں البرق کی نئی بیوی رات کو جایا کرتی تھی، البرق کی پہلی بیوی کے ساتھ باتیں کیے 2 راتیں گزر گئی تھی۔ لڑکی باہر نہیں نکلی تھی، جاسوس پوری رات بیدار رہے تھے۔ تیسری رات نصف شب سے ذرا پہلے علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے عملے اور اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ جب چاہے اسے جگا سکتے ہیں۔ وہ ان حاکموں سے الگ تھا جو کسی کو آرام میں دخل ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس رات علی بن سفیان کو ملازم نے گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، عمر آیا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکلا، صحن 2-3 چھلانگوں میں پار کیا اور ڈھوڑی سے باہر نکلا۔ اس کے عملے کا ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ملازم کو دوڑائے، 10-12 سوار فوراً منگوائے، اپنا گھوڑا جلدی تیار کرے، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ علی بن سفیان نے ملازم کو 14 مسلح سوار اپنا گھوڑا اور تلوار لانے کو دوڑایا اور عمر سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ عمر اور آذر نام کے 2 جاسوس آصفہ کو دیکھنے کے لیے متعین تھے۔ علی بن سفیان نے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے نکل کر کہیں جائے تو اسے فوراً اطلاع دی جائے۔ عمر بڑی خطرناک اطلاع لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر گزری، البرق کے گھر سے سیاہ چادر میں سر سے پاؤں تک پہنی ہوئی ایک عورت نکلی۔ 50-60 گز آگے گئی تو البرق کے گھر سے اسی لباس میں ایک اور عورت نکلی۔ وہ بہت تیز اگلی عورت کے پیچھے چلی گئی۔ جب اس سے ذرا دور رہ گئی تو اگلی عورت رک گئی۔ دونوں جاسوس چھپے ہوئے تھے، انہیں کوئی نہ دیکھ سکا۔ وہ پیچھا بھی چھپ کر کرتے تھے۔ دونوں عورتوں میں نہ جانے کیا بات ہوئی، ان میں سے ایک نے تالی بجائی۔ کہیں قریب سے ایک آدمی نکلا، اس نے بعد میں آنے والی عورت کو پکڑنا چاہا۔ عورت نے اس پر کسی ہتھیار کا وار کیا جو اندھیرے میں نظر آتا تھا۔ اس آدمی نے اس پر کسی ہتھیار سے وار کیا۔ جو عورت پہلے آئی تھی اس کی آواز سنائی دی، اسے اٹھا لے چلو۔ دوسری عورت نے اس پر وار کیا، اس کی چیخ سنائی دی۔ دوسری عورت نے اس پر ایک اور وار کیا اور آدمی کا وار بچایا بھی۔ دونوں عورتیں زخمی ہو گئی تھی۔ عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے دوڑ پڑا۔ آذر وہیں چھپا رہا، اسے یہ دیکھنا تھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے اس قسم کے ہنگامی حالات کے لیے تیز رفتار اور تجربے کار لڑاکا سواروں کا ایک دستہ تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ سوار اپنے گھوڑوں کے قریب سوتے تھے، زینے اور ہتھیار ان کے پاس رہتے تھے۔ انہیں یہ مشق کرائی گئی جاتی تھی کہ رات کے وقت ضرورت پڑنے پر وہ چند منٹوں میں تیار ہو کر ضرورت کی جگہ پہنچے۔ وہ اس قدر تیز ہو گئے تھے کہ علی بن سفیان کے ملازم نے دستے کے کمانڈر اور اس کا گھوڑا تیار ہونے تک پہنچ گئے۔ علی بن سفیان کی قیادت اور عمر کی رہنمائی میں وہ واردات کی جگہ پہنچے۔ 2 سواروں کے ہاتھوں میں ڈنڈوں کے ساتھ تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کی مشالیں تھیں۔ وہاں 2 لاشیں پڑی تھی۔ علی بن سفیان نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، ایک البرق کی پہلی بیوی تھی، دوسرا آذر تھا، عمر کا ساتھی۔ دونوں زندہ تھے اور خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آذر نے بتایا کہ وہ البرق کی بیوی کو پھینک کر چلے گئے تو وہ اس کے پاس گیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر کے 3 وار کیے، وہ سنبھل نہ سکا، حملہ بھاگ گیا۔ آذر نے بتایا کہ دوسری عورت البرق کے گھر کی طرف نہیں گئی بلکہ ادھر گئی ہے، وہاں وہ پہلے جایا کرتی تھی۔ عمر کو اس گھر کا علم تھا۔ علی بن سفیان نے 2 سواروں سے کہا کہ وہ دونوں زخمیوں کو فوراً جراح کے پاس لے جائے اور ان کا خون روکنے کی کوشش کرے۔ باقی سواروں کو عمر کی رہنمائی میں اس مکان کی طرف لے گیا جہاں آصفہ پہلے کئی بار جاتی دیکھی گئی تھی۔ وہ پرانے زمانے کا بڑا مکان تھا، اس سے لگے کئی مکان تھے۔ پچھواڑے سے گھوڑے کے ہنہنے کی آواز آئی۔ علی بن سفیان نے اپنے سواروں کو مکان کے دونوں طرف سے پیچھے بھیجا۔ 2 سواروں کو مکان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی اندر سے نکلے اسے پکڑ لو، بھاگنے کی کوشش کرے تو پیچھے سے تیر مارو اور ختم کر دو۔
سوار ابھی چکر کاٹ کر پچھواڑے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ علی بن سفیان نے ایک سوار سے کہا، سرپٹ جاؤ، اپنے کمانڈر سے کہو کہ اس مکان کو گھیرے میں لے کر اندر داخل ہو جائے، اندر کے تمام افراد کو گرفتار کر لے۔ سوار کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے اپنے سواروں کو حکم دیا، ایڑ لگاؤ، پیچھا کرو، ایک دوسرے کو نظر میں رکھو، اور اس نے اپنے گھوڑوں کی ایڑ لگائی۔ یہ چنے ہوئے گھوڑے تھے اور ان کے سوار سلطان صلاح الدین ایوبی کے کئی بار خراج تحسین حاصل کر چکے تھے۔ شہ سوار معلوم ہوتے تھے، ان کے گھوڑوں کی ٹاپ بتاتی تھی کہ اچھی نسل کے بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ یہ شہر کا علاقہ تھا جہاں مکانوں کی رکاوٹیں تھی، گلیاں تھی جو گھوڑوں کی دوڑ کرنے کے لیے کشادہ نہیں تھی، اس سے آگے کھلا میدان تھا۔ اندھیرے میں گھوڑے نظر نہیں آتے تھے، ان کی آوازوں پر پیچھا ہو رہا تھا۔ وہ جب کھلے میدان میں گئے تو ان کا چھپنا مشکل ہو گیا۔